یہ دونوں چیزیں ساتھ، اصل جو موضوع ہے مسجد اقصی کی فضیلت وہ بھی ذہن میں رہے، لیکن اسی کے ساتھ جو روایات میں ایک سبق آتا ہے، ایک نصیحت آتی ہے، اس طرف بھی توجہ ہو کہ انشاءاللہ وہ سبق بھی ہمیں حاصل کرنے گے۔ تو پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کی تھی کہ قرآن حکیم کی روشنی میں، نبی کریم علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں، اسی طرح اگلے انبیاء کی جب ہم نے سیرتیں پڑھی، یوشع بن نون کی سیرت پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھی، سلیمان علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھی، سیدہ مریم سلام اللہ کی والدہ کی سیرت طیبہ پڑھی، ان نیک لوگوں کی پڑھی، تو اگلی شریعتوں میں اگلے انبیاء کے ہاں بھی بیت المقدس اتنا عظیم ہے کہ ان کی شریعتوں میں بھی اس کا بڑا نمایاں مقام تھا۔ اب اتنی بڑی حیثیت تھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں دو تھی۔ ایک کہا جاتا تھا روم، عیسائیوں کا مرکز، اور دوسرا کہا جاتا تھا کسرا یا فارس یا ایران۔ یہاں پہ مجوسی رہتے تھے، آگ کے پجاری، دنیا پہ بہت بڑا ان کا غلبہ تھا۔ اسی طرح اس طرف روم پر عیسائیوں کا کنٹرول تھا، وہ بھی طاقتور تھے۔ یہ دونوں بڑی طاقتور قومیں ہوتی تھی، لیکن پھر ان دونوں کے اندر بھی جو اہل فارس تھے وہ زیادہ مضبوط تھے۔ اب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ایک باب آتا ہے کہ باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام، وہاں پر یہ حدیث مبارک آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ابتدائی زمانہ تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ فارس نے، ایران نے، مجوسیوں نے حملہ کیا روم پر۔ یہ مجوسیوں کی سپر پاور طاقت تھی، وہ عیسائیوں کی سپر پاور طاقت تھی۔ جب حملہ ہوا تو اہل روم کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں گے یا ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن وہ جیت گئے۔ شاہ فارس اپنی فوج لے کر ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ اب یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں یا ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کفر کے سرغنے ہیں، عیسائیت کے سرغنے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی روم سے یہ فوجیں پلٹی تو روم کے عیسائی بادشاہ نے شکرن لما ابلاہ اللہ تعالی، اس نے جو شکرانے کے طور پر اس دور کی سپر پاور روم، اس کا جو گورنر تھا کیسر کے نام سے مشہور تھا، جیسے ہی ایران کی قوم ناکام ہو کر لوٹی، اس نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ اللہ کی مدد ہوئی ہے، ہم بطور شکر کے سارے لوگ بیت المقدس میں حاضری دیں گے۔ یہ عیسائیوں کے ہاں، اور عیسائیوں کے ہاں بھی جو ایسی قوم جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی تھی، اس زمانے میں ان لوگوں کی نظروں میں بھی بیت المقدس کا، اس مسجد کا اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا درجہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو اپنی جا بجا احادیث میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، جب آپ کی پوری زندگی میں یہ بیت المقدس عظیم ضرور تھا، لیکن اس پر غلبہ یہودیوں کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو بڑی بڑی خبریں بتائیں، ان میں 6 چیزیں آپ نے جیسے بڑے معاملات بتائے، بلکہ حدیث کا انداز بیان ایک نرالا ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک سیریز ہے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا عوف فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا، میرے قبیلے کے کچھ لوگ بھی تھے۔ ایک دن ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، ایک ایسا حجرہ جہاں پہ صرف مرد حضرات ہی ہوتے تھے، بند تھا، چھوٹا سا تھا۔ فرماتے میں دروازے پہ گیا اور میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن میں اکیلا تو نہیں تھا۔ میں نے پھر دروازے پر باہر یہ بھی پوچھا، اللہ کے رسول میں اکیلا نہیں ہوں، آج میری قوم بھی میرے ساتھ ہے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ آ سکتے ہیں، کل لوگ سارے کے سارے آ جاؤ۔ فرماتے ہم سارے کے سارے اندر گئے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے آگے آگے ہوں، پیچھے میرا قبیلہ ہے، میرے ساتھی ہیں، میرے رفقا ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہمیں بٹھایا تو آپ نے اپنی گفتگو ہم سے کی اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے فرمایا اوف امسک ستن تکون قبل الساعہ، آج میں آپ کو 6 چیزیں بتاتا ہوں جو قیامت سے پہلے ہو کر رہیں گے، 6 بڑے واقعے، 6 دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولہن وفات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اوف اور اوف کے رفقا، سب سے پہلی نشانی تو یہ بتاتا ہوں کہ میری وفات قریب آ چکی ہے۔ یہ جو 6 دنیا میں بڑے واقع ہونے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وفات نبیکم، تمہارے نبی کی وفات گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے نے ہی ہمیں ہلا کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب یہ ایک جملہ ذکر کیا فبکیت، میرا تو رونا مدنی ہو رہا تھا کہ آج کیسی اللہ کے رسول باتیں کر رہے گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس غم کے بعد اگلی جو خوشی کی خبر دی وہ بھی بہت بڑی دی۔ آپ نے فرمایا سنو، میرے جانے سے دین کا معاملہ بڑھے گا، دین کی فتوحات بڑھیں گی۔ پہلی چیز نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کے ذکر کر کے دوسری فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ثم فتح بیت المقدس، دوسری چیز آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں میری وفات ہوگی، میں دنیا سے جاؤں گا، بہت جلد بیت المقدس مسلمان فتح کریں گے۔ تو یہ وہ مسجد ہے، اگلے انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو وہ مقام دیا ہے۔ اگلی حدیث تو ایسی ہے کہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کتنا مقام ہے اس مسجد کا، اور آج ہم مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے اس مسجد کو۔ ہماری دنیا کی عالمی لیول پر دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ، عرب کو دیکھیں، عجم کو دیکھیں، کوئی کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی کہ کیا ہو رہا ہے، اس وادی میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ مسلمان اگر قرآن سے سنت سے معلوم کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن اتنی بڑی بات کی، مستدرک حاکم کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی سن ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دن عجیب سا مجلس کا رنگ تھا، میں تھا، کچھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ہم آپس میں یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ مسجد اقصی کا مقام زیادہ ہے یا مسجد نبوی کا۔ یہ ہماری آج کچہری کا موضوع بن گیا، ہم یہ ڈسکس کیے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باتوں کو سن کے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا لَيُوشَكَنَّ أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب وقت آئے گا، آپ کو بتاتا جاؤں کہ بیت المقدس کا مقام کیا گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مثلو سیت قوسم من الارض حیث رعا منہ بیت المقدس خیر من الدنیا وما فیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے پڑوس میں کسی انسان کو رہنے کے لیے اتنی جگہ ملے جہاں سے وہ کھڑے ہو کر صرف بیت المقدس کی زیارت کرے، کلمات پہ غور کرے، رحمت للعالمین کے کلمات ہیں، فرمایا کہ کھڑے ہو کر بیت المقدس کی زیارت کرے، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ اتنی بڑی دنیا، اس دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ ایک طرف رکھا جائے، اگر کسی کو اتنا ٹکڑا مل جائے کہ کھڑے کھڑے بیت المقدس کی زیارت کر لے، یہ ٹکڑا بھی اس کے لیے عظیم ہے۔ اتنی عظمت شاید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کے لیے ذکر کی ہو، اتنا مقام۔ اور جب ہم کتب حدیث کو پڑھتے ہیں، ابھی تو دنیا ٹوٹ گئی ہے، ایک ایک ملک ٹوٹ کر پتہ نہیں کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ کھینچا جو اس وقت دنیا کا نقشہ تھا، دنیا میں چند خطے تھے، حجاز تھا،
اس میں عرب کے کافی ممالک آ گئے. پھر شام تھا، اس میں عرب کے کافی ممالک آ گئے. کچھ عجم کے خطے تھے. اس خطے میں جو سب سے معروف علاقے تھے یا تو اصفہان، ایران، فارس تھے یا ہند تھا. یعنی کہ اس وقت دنیا میں اتنے ملک نہیں تھے، یہ تو ٹوٹ ٹوٹ کے بنے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس ایک شام کا علاقہ تھا، ایک شام کا خطہ تھا. اس کے کونے میں یہ علاقہ تھا، ایک جگہ تھی. شلم کہتے تھے، یروشلم کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت المقدس کی وجہ سے پتہ ہے جو شام کے علاقے کی فضیلت بتائی ہے، عظمت بتائی ہے. ہم جب کتب احادیث میں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں، کیا شام کا مقام ہے. اور آپ ایسے سمجھیں کہ شام کے جتنے عزت و عظمت کے باتیں کی گئی ان کا بنیادی مدار اس پر تھا کہ اس کے اندر بیت المقدس کے، بیت المقدس کا نام لیا جاتا ہے تو شام مراد ہے، شام کا نام لیا جاتا ہے تو بیت المقدس مراد ہے. حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی کے اندر ابواب الفتن کے اندر ایک باب کے باب ما جاء فی اہل الشام، وہاں پر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے تھے، دنیا کے فتنوں کا تذکرہ کرتے. بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، بڑی تباہی ہوگی، بڑی بربادی ہوگی، جنگ و جدال کا سلسلہ جاری ہوگا. ایک صحابی نے نیچے سے پوچھا ساری دنیا میں اگر یہ حالات ہوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پھر آپ مجھے بتائیں فَأَيْنَ تَأْمُرُنِي، میں کہاں جاؤں، میرا قبیلہ کہاں جائے جب دنیا میں اس قسم کی آگ لگی ہوئی ہو، اتنے سارے فتنے ہوں، فساد ہوں، میں کہاں جاؤں. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام منبر پر دے گفتگو کرتے ہوئے بیچ میں کسی نے سوال کیا. نبی کریم علیہ السلام نے شام کی طرف انگلی کرتے ہوئے فرمایا جب حالات بگڑے تو تمہارے لیے شام سے بہتر کوئی چیز نہیں. بلکہ آپ صحیح ابن حبان کے اندر، اور شام سے مراد کیا ہے، شام سے اولین مراد بیت المقدس ہے. آپ صحیح ابن حبان کے اندر کتاب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک باب ہے کہ شام کے فضائل کا بیان. یہ شام کے جتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں ان کا اولین بنیاد یہ ہے کہ بیت المقدس، کہ شام کے اندر جو سب سے بڑی مقدس وادی ہے، جو عظمتوں کا بنیاد ہے شام میں، وہ بیت المقدس ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے بیچ فرمایا، آپ نے فرمایا یہ پورے دنیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. عراق الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، یمن الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، فلاں 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 سارے خطے، دنیا منقسم ہو جائے گی، اختلاف، جنگیں، قتال. صحابی نے فرمایا خیر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب پھر آپ میرے لیے آپ انتخاب فرمائیں کہ ایسے حالت میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بالشام، تیرے لیے میری یہ تعلیم ہے کہ تیرے لیے سب سے بہترین خطہ اگر زمین پر ہے تو شام کا خطہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبی للشام، اس شام کی سرزمین کے لیے، اس فلسطین کی سرزمین کے لیے، اس بیت المقدس کے لیے، اس بیت المقدس کے پڑوس کے لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی للشام، مجھ محمد کریم علیہ السلام سے یہ بشارت سن لو، سعادت سن لو اہل شام کے لیے. اور آپ نے فرمایا کہ شام وہ ہے، بیت المقدس وہ ہے. فرمایا کہ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ لَبَاسِطَةُ أَجْنِحَتِهَا عَلَيْهِ. آپ نے فرمایا یہ شام، یہ فلسطین، یہ بیت المقدس زمین کا وہ مقدس خطہ ہے، آپ نہیں دیکھتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اتر کر اس خطے پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. یہ بیت المقدس ہے جہاں پہ کئی انبیاء آئے. سنا تھا نا آپ نے پچھلے جمعے میں، موسیٰ علیہ السلام جیسی ذات کہتی ہے اللہ میرے موت کو روک لے، میں بیت المقدس کے پڑوس میں وفات چاہتا ہوں. فرمایا کہ یہاں پر اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے گئے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا افسد اہل الشام فلا خیر لکم. ہمارے یہاں کافی لوگ ہوتے بھی ہیں جن کو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ چلو بیت المقدس میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، اسے ہمارا کیا جائے.
کئی تو نادان لوگ پھر ایسے بھی کہتے ہیں وہ عربوں کی لڑائی اجمیوں کی ہو تو ہمارا کشمیر ہمارے اجمیوں کی ہے۔ جب عرب عجم کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ہم عجم والے عرب کی طرف توجہ کیوں دیں؟ سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ مسلمان کی زندگی کے اقدامات ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اجمی کیا کرتے ہیں، عرب کیا کرتے ہیں، ان چیزوں سے سروکار نہیں ہوتا۔ فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میرا جینا میرا مرنا عرب و عجم کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو شام کا مسئلہ ہے، یہ تو بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔ فرمایا سنو اذا افسد اہل الشام، جب یہ شام اجڑ گیا، بیت المقدس اجڑ گیا، وہاں پہ بربادی آ گئی، تو سنو فلا خیر لکم، اس دن سمجھ جانا کہ تمہارا بھی خیر نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا کہ جو اللہ کی وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، وہ ذات فرماتی ہے کہ جب بیت المقدس برباد ہوا، جب شام برباد ہوا، یہاں پر بربادی آئی، تو سن رکھو کہ دنیا کے باقی خطے بھی امن سے نہیں ہوں گے۔ اس خطے کی بربادی پوری دنیا کی بربادی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہے پچھلے جمعے میں سنی یا اس وقت سنی، ان ساری چیزوں کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کا بیت المقدس سے ایک تعلق جڑا رہے۔ اب ہمارے یہاں ظلم کی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت کے بعد جب ہم وہاں پہ تھوڑا معاملہ بگڑتا ہوا دیکھتے گئے تو ہم مسلمانوں کو زبانوں پر تھوڑا بیت المقدس کا تذکرہ بھی آتا ہے، مسجد اقصیٰ کا تذکرہ بھی آتا ہے، فلسطین کے معاملات بھی آتے ہیں، جس سے معاملات تھوڑے نارمل ہوتے گئے، جب ہم تک کچھ خبریں نہیں پہنچتی تو ہم پھر بھول جاتے، جبکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح آپ کا آنا جانا، آپ کی محبتیں، آپ کا دلی تعلق بیت اللہ سے ہے، جس طرح آپ کا دلی تعلق مسجد نبوی سے ہے، اسی طرح کا آپ کا دلی تعلق بیت المقدس کے ساتھ ہو، وہاں آنا جانا ہو، وہاں سے آنے جانے کا سلسلہ۔ نبی کریم اسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کتاب مسند ابی یعلا کے اندر حدیث ابی ہریرہ کی سیریز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تضربو اقباد المطیع الى ثلاثۃ المساجد، نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد مسلمانوں کی طرف سے 3 خطوں کی طرف سفر جاری ہوں گے۔ لوگ نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر، اجر سمجھ کر، عبادت سمجھ کر ان تینوں گھروں کی طرف آنا جانا شروع رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام ہے مکہ والی، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ ہے۔ اب اس آخری جملے پہ غور کریں، یہ ہم نے کہاں کیا ہے؟ کتنے سارے لوگ ہیں، حج گئے، عمرہ گئے، سفر گئے، گھومنا ہے، جانا ہے، مکہ مدینہ تو ہمارے سفر ہیں اور رہیں گے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی طرف کب گئے ہیں؟ کون گیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، وہ اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ کے اندر باب زیارت بیت المقدس کے اندر لکھتے گئے، سائل نے سوال کیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف سفر کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جائز ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو مسلمانوں پہ مستحب ہے، افضل ہے، بلکہ ضروری ہے، یہاں اپنے سفر جاری رکھیں، کہ تبھی تو دنیا میں ہم کسی چیز کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ لیں، لوگ اس سے قریب ہوں، عظمت بیان کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے، بیت المقدس کے کیوں فضائل ذکر کیے؟ اسی لیے کہ یہ فضائل آپ کے ذہن میں رہیں، آپ یہ فوائد سمیٹنے کے لیے آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھیں، تو ہم یہ نہ کر سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے جو صحابہ کرام تھے، پھر صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کی جماعت تھی، جو امت کے سلف تھے، آپ جب ان کے واقعات پڑھیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ اور میں نے ابتدا میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک روایت سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ساتھ و ساتھ ان ایمانی واقعات سے ہمیں اور بھی بڑی نصیحتیں ملتی ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی المعجم الاوسط کے اندر ایک سیریز قائم کرتے ہیں کہ احمد بن داؤد المکی، یہ ان کو استاد گئے، اس استاد کی روایات کٹھے نقل کرتے ہیں۔ ان کی روایات میں ایک روایت یہ بھی لاتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام کے انتہائی عظیم صحابی، وہ دیکھیں مکہ کے رہائشی تھے، مدینہ کے رہائشی تھے، صحابہ کی جماعت سے تعلق تھا، کئی ایسے تھے بدر میں، خندق میں، حنین میں انہوں نے نیکیاں کمائیں، لیکن بیت المقدس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس وجہ سے مکہ مدینہ چھوڑ دیا۔ کون سے صحابی؟ سینا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تمیم داری وہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں دوسرے نمبر کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ مطالعہ مالک پڑھیں، کتاب الصلاۃ فی رمضان پڑھیں، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان پڑھیں۔ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں دو بڑے بہترین قاری چن کر مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے کیے گئے، ایک سیدنا ابی بن کعب ہے تو دوسرے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ مدینہ کی ایک بڑی معروف شخصیت، اہل مدینہ کا امام ہے، وقت کا بہت بڑا عالم ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی بیت المقدس فتح ہوا تو اس بندے نے مدینہ کے سارے اپنے کام کاج چھوڑ دیے، انہوں نے رخ کیا بیت المقدس کی طرف کہ اب باقی جتنی زندگی بچی ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کرنی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار یہ بیت المقدس کی نگرانی کرنے والا، خدمت گزار، اور یہ باتیں ہم تو سنتے جا رہے ہیں، غور کریں، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، محمد کریم علیہ السلام کا پڑوس چھوڑ دیا، ضرور کچھ سبب تو ہوگا۔ سب سے بڑے ذہین و فطین تھے، وہ جانتے تھے کہ مدینہ کو چھوڑ کے ہم فلسطین گئے تو ضائع نہیں ہوئے، یہ بھی نیکی ہے۔ بلکہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اس مرد مجاہد کو دیکھا، شخصیت کتنی بڑی بلند قامت ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب نماز تراویح ہوتی تھی، سیدنا عمر بھی پیچھے ہوتے تھے، سیدنا علی بھی پیچھے ہوتے تھے، سیدنا عثمان بھی پیچھے ہوتے تھے، سارے صحابہ، مصلی پہ یہ بندہ کھڑا ہے، اتنے منصب والا۔ لیکن دیکھنے والے تابعی نے دیکھا کہ ایک دن اپنے گھوڑے کو گھاس کھلا رکھے گے، جو اس وقت وہاں پہ اناج تھا، جو وغیرہ تھے وہ ملا کے آٹے وغیرہ میں، گھاس وغیرہ میں ملا کے اپنے گھوڑے کو کھلا رہے۔ دیکھنے والا بندہ حیران ہو کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اما کان لکا من یکفیک ھذہ، کہنے لگے تمیم، اس شلم کی بستی میں، وادی قدس میں بیت المقدس کی امامت کرانے والے اس کام کے لیے کوئی خادم رکھ لیتے۔ آپ کی اتنی بلند قامت شخصیت اور سادگی یہ ہے، حاجری انکساری یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو گھاس خود کھلا رکھے گے، گھوڑے کی خدمت آپ کر رکھے گے، پانی رکھ رہے ہیں، گھاس رکھ رہے ہیں۔ فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ جہاد کی غرض سے گھوڑا رکھتے گے، پھر اس گھوڑے کی خدمت کرتے گے، اور خدمت میں نبی کریم علیہ السلام نے ان جو کے دانوں کا تذکرہ کیا تھا، فرمایا کہ جو جہاد کے گھوڑوں کو جو کے دانے کھلائے گا، کتب اللہ لہو بکل حسنت من کل شعیرت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ایک ایک دانے کا اجر دے گا۔ میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، لیکن اس میں لگنا بھی نیکی کے لیے ہے، میں یہ کام بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا گیا۔ پچھلے جمعے میں جب میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی تھی سیدنا ابو ذر غفاری کی، وہ شام میں آئے گئے، بیت المقدس میں آئے گئے، وہاں پہ نمازیں پڑھ رکھے گئے، اور آپ اگر پورا جائزہ لیں اس ابو ذر غفاری کو یہ درد دکھانے والے خود محمد کریم علیہ السلام ہیں۔ حدیث کتاب مسند احمد کے اندر حدیث ابو ذر غفاری کی سیریز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا تذکرہ کیا، جنگوں کا تذکرہ کیا، قتل و قتال کا تذکرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری سامنے بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اگر اتنے معاملات بگڑیں گے، آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے لیے خصوصی بگڑیں گے، تجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ صحابی نے پھر فور سوال کیا اللہ کے رسول اگر مدینہ چھوڑنا پڑے تو میں کہاں جاؤں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بالشام، ابو ذر تجھے پھر شام بسانا چاہیے۔ اور شام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیت المقدس، کہ شام کے خطے میں سب سے جو بنیادی چیز اس دور میں تصور کی جاتی تھی بیت المقدس۔ اور آپ نے پچھلے خطبے میں سنا کتنی عظیم شخصیت ہے، لیکن بیت المقدس میں سجدے کیے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں۔
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، بدری جو بدر میں شریک ہوئے، بدر والوں کا اتنا مقام ہے، صحیح بخاری کے اندر، کتاب المغازی کے اندر، کتاب الجہاد کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے ان لوگوں کی فضیلت کا بیان جنہوں نے بدر میں شرکت کی، باب فضل من شہد بدرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، وہ مدینہ کی ایک خاص خبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ یہ طے پایا کہ مکہ پہ حملہ کرتے ہیں، حملے کا منصوبہ بن گیا۔ ایک صحابی نے اسے کیا، اس نے دیکھا کہ نیکی کرتے ہوئے، خیر خواہی کرتے ہوئے مکہ میں کچھ میرے رشتہ دار دور کے رہتے ہیں، ان کو آگاہ کرتا، انہوں نے خط لکھا، چھپ چھپا کے مکہ روانہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، نبی کریم السلام نے وہ خط واپس منگوایا اور صحابہ اکرام کی مجلس بیٹھ گئی۔ نبی کریم السلام نے فرمایا کہ حاتب تو نے ہمارے اندر کی بات مکہ والوں کو کیوں بتائی؟ کہ اللہ کے رسول آپ پر بھی ایمان ہے، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، کوئی دل میں بدی نہیں، صرف مکہ میں جو اپنے قریبی بستے تھے ان سے خیر خواہی مقصود تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر کو غصہ آ گیا، تلوار میان سے نکالی، کہ اللہ کے رسول اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دوں۔ نبی کریم السلام نے فرمایا عمر خبردار، پتہ ہے کن کے لیے کہہ رہے ہو؟ حاتب کے لیے جو کہ بدر میں شریک تھا، اور یہ بدر والے وہ ہیں کہ اللہ پاک نے بدر والے دن ان کی طرح متوجہ ہو کر اعلان فرمایا کہ قد وجبت لکم الجنہ احملوا ما شئتم، بدر والو آج کے بعد جو کرو کوتاہیاں ہی کر دو، لیکن مالک نے تمہیں سب کچھ معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے اللہ پاک نے جنت لکھ لی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس تمیم داری کے بعد یہ صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس بیت المقدس کے پڑوس کے لیے، اس مسجد کی محبت میں، اس خطے کی محبت میں اس بندے نے بھی مدینے کو چھوڑا۔ حدیث کتاب السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب الصلاۃ من قالا یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اور کئی مقامات پر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باقی زندگی بیت المقدس کی امامت کے لیے صرف کر دی۔ وہاں کے امام تھے، وہاں پہ نمازیں پڑھاتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کیسا شوق تھا، ذوق تھا، لوگ غربتوں مسکینیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کو چھوڑ کے، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، میری آپ کی ایک تڑپ ہوتی ہے اللہ توفیق دے ہماری زندگی میں رمضان آئے، پھر ہم چاہتے ہیں اللہ کرے پھر ایسا ہو کہ رمضان میں ہم اعتکاف کریں، رمضان میں ہم عبادت کریں، اگر سونے پہ سہاگا ہو جائے، اگر ہمیں یہ موقع مدینے میں مل جائے، مکہ میں مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تابعین کی زندگیوں کو، وہ اتنی بیت المقدس سے محبت کرتے تھے، اتنی مسجد اقصی سے محبت تھی، وہ سعادت جانتے تھے جب رمضان آتا، مکہ کے مدینے کے علاقے کے قریب کے بیسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ بیت المقدس میں آ جاتے تھے۔ حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ البہقی کے اندر کتاب النفقات کے اندر ایک باب ہے، باب وجوب النفقۃ للزوجہ، وہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہے، کہاں کے رہواسی ہے؟ مدینہ کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی کہاں پر آئے ہیں؟ مسجد اقصی کے اندر، اور رمضان آنے والا ہے یا رمضان آ چکا ہے، اتنے میں نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک مسکین سا تابعی جو کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا انتہائی قریبی تھا، وہ بھی آیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ یہ سوچ تھی، ایک تعلق تھا، ایک توجہ تھا، ایک محبت تھی، اس گھر سے ایک مضبوط تعلق تھا۔ کٹے پھٹے لباس میں یہ سادہ سا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہتا انی اریدو ان اقیم ھذا الشہر ہا ہونا، فرماتے ہیں رمضان قریب آیا تو میرے دل میں جذبہ جاگا کہ یہ رمضان مجھے بیت المقدس میں لگانا ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا، اس اپنے ساتھی سے کہا، اس شاگرد سے کہا، تو بڑا سادہ سا آدمی ہے، تیرے گھر میں اتنا کچھ تھا جو اپنے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے دے کے آیا؟ اتنا سادہ سا بندہ ہے، کہتا ہے قل تو لا،
میں نے کہا حضرت میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں دیا، میری زندگی کی حالت اتنی سادہ اتنی غریبی والی کہ میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں بیٹھو، ضرور بیٹھو، لیکن فرجع الی اہلک، پہلے اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، کم سے کم انہیں اس رمضان کا راشن تو دے کے آؤ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ تھے، کیسی سوچ تھی، کیسا فکر تھا، اور یہ ساری باتیں کیوں تھیں، آج کیوں نہیں ہیں؟ اس کے لیے کوئی سو جواب نہیں ہے، ایک ہی جملہ ہے کہ اس دور میں ایمان تھا، آج ایمان نہیں، قرآن و سنت سے تعلق تھا، آج وہ تعلق نہیں ہے، دین کو دین جان۔ آج کل ہماری وہی نبی کریم علیہ السلام کی بات، اللہ کے پیارے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا فتنہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ بس اس مال نے، اس دنیا داری نے، اس حرص نے، اس ہوس نے، اندرونی معاملات، بیرونی معاملات، جہاں بربادی پہ نظر پر، وہی حدیث ہے۔ اگر ہم عالم عرب کو یہودیوں عیسائیوں کے قدمیں چاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے۔ اگر دنیا میں کہیں ہمارے مسلمانوں کے اکابرین قائدین دین کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی دنیا ہے۔ دنیا میں جتنے فتنے نظر آتے ہیں، ان سارے فتنوں کی جڑ یہ دنیا داری۔ ہم دنیا داری میں اتنا آگے نکل گئے ہیں، وہ کئی لوگ تو بیٹھے بیٹھے بول دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب کی تقریر سے ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا چھوڑ دو، بس دین کے پیچھے چل پڑو۔ مولویوں کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دکان کو بھی چھوڑو، کھیتی کو بھی چھوڑو، زمین کو بھی چھوڑو، فصل کو بھی چھوڑو، بس دین دین دین۔ پتہ ہے ہمارا ذہن کیا ہے؟ 90% کہہ لے، 95% کہہ لے، میں آپ ہم سب، یہ حتمی بات ہے، ہماری نظروں میں اول درجہ دنیا کا ہے، اور ثانوی حیثیت ہم دیتے ہیں دین کو۔ دنیا کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، یہ اولین ہماری چوائس ہے، ہمارا اولین انتخاب ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا درجہ دیتے ہیں دین کو، دوسرا درجہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کی شریعت کو، اور اس بری تقسیم میں ہم سارے غرق ہیں۔ تجارت کی طرف بڑی توجہ ہے، اپنے معاملات مسائل لین دین پائی پائی پہ نظر ہے، اور دین کے معاملات میں جو نقصان ہوتے جائیں، کوتاہی ہوتی جائے، ہمیں کوئی فکر۔ بنیادی طور پر یہ ہے دیندار طبقہ، بے دین طبقہ، ہم سارے کے سارے نبی کریم اسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ، ہم سارے دنیا کے فتنوں میں غرق ہیں۔ اور یہ جو لوگ، کوئی مکہ کا، کوئی مدینہ کا، کوئی یمن کا، کوئی شام کا، دیکھیں کس طرح اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں، گھر بار سارے علاقے چھوڑ کے بیت المقدس میں ڈیرہ ڈال دیا، یروشلم میں ڈیرے ڈال دیے۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا تھی۔ اگلی مثال پہ جب آپ غور کریں گے تو یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آئے گی، اور قرآن کی وہ آیت فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد کریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی جو اتنی بڑی پیاری متاثر کن باتیں آپ سنتے ہو، اس کا ایک ہی بنیادی نقطہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے۔ آج ہم دنیا کے طلبگار ضرور ہیں، دولت کے طلبگار ضرور ہیں، دنیا کی شہرت کے طلبگار ضرور ہیں، دنیا کے نتائج و ثمرات کے طلبگار ضرور ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی نظروں میں سب سے بڑا مقدم اگر مقام ہے تو اللہ کی رضا کا حصول۔ یہ لوگ ایسے تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ السنن الکبریٰ میں کتاب النفقات میں باب وجوب النفقۃ للزوجہ، امام ابو داؤد الطیالسی اپنی مسند کے اندر، احادیث عبداللہ بن عمر بن عاص کے اندر، اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر، امام حاکم رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے گئے، بڑا حیران کن ہے۔ ایک تابعی کہاں کا رہائشی ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملے کیوں جنم لیتے کہ جب اللہ سے مضبوط تعلق ہے، جب آخرت پر گہری نظر ہے، جب دنیا اور آخرت دونوں کی حیثیت کا پتہ ہے کہ اس سفر کی کتنی حیثیت ہے، اس سفر کی کتنی حیثیت ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے۔ ایک تابعی
جو کہ کہاں کا رہواسی ہے؟ وہ خود فلسطین کا رہواسی ہے، بیت المقدس کے پڑوس کا رہواسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آنا جانا بیت المقدس ہوتا تھا، میری نماز، میری عبادتیں۔ ایسے ہی میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہے، اس بندے کی سیرت پڑھیں، دین کے لیے پوری دنیا میں چکر لگائے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بیت المقدس یہ بھی آئے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کے اولین کاتب گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے تو حدیث بعد میں لکھی ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص تو وہ ہے جن دنوں میں نہیں لکھتا تھا، یہ اس وقت بھی لکھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر باب کتابت العلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب وہ عبداللہ بن عمر بن عاص بوڑھے بزرگ ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں آئے، کچھ دن رہے، کچھ عرصہ گزرا، تو وہ جو ساتھی ہیں وہ بھی بیت المقدس کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا امت کا بڑا عالم، کیونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص بہت بڑے عالم ہیں، آج تک ان کی حدیث کا ایک کتاب الصحیفۃ الصحیحہ کے نام سے دنیا میں چلتا گیا، بہت بڑے علم حدیث کے، دین کے ماہر گئے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ صحابی وہ ہیں جو اہل کتاب کے، ان کا بھی بہت بڑا علم رکھتے ہیں۔ وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ارادہ ہوا یہ تو ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، چلو ان سے بیٹھ کے کچھ حدیثیں سن لوں گا۔ فرماتے عجیب اتفاق دا، دوسرے دن میں جب بیت المقدس میں آیا، پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص تو جا چکے ہیں۔ میں نے ان کے رفقا سے پوچھا، ان کے جو قریبی تھے، جو ان کے ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں گیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص مکہ گئے ہیں۔ دیکھتے جائیے کیسے لوگ ہیں، آج ہم وہ لوگ، ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ آپ میں سے منزل کو وہی پائیں گے جو ان کے نقش قدم پر چلے، آپ میں سے اللہ کو راضی کرنے، وہ قبر کا چھوٹا سا گھر جو اللہ کی رحمتوں سے سجانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، اور پل صراط جس کے نیچے جہنم ہے وہاں سے امن سے گزرنا چاہتے ہیں، قبر کی وادی سے لے کے قیامت کی سختیاں، حشر و نشر کے یہ مشکل ترین معاملات، جہاں پہ نہ کوئی کاپی کلچر، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی سورس، نہ کوئی لین دین کا معاملہ، انصاف اور کرنے والا کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک ہے، کسی کی نہیں سنتا، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس نے ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ ان مومنین کی طرح زندگیاں بسر کرو، اپنے دل میں اللہ کی رضا کی ایسی طلب پیدا کرو۔ آج یہ کیسے لوگ ہیں؟ تابعی فرماتے ہیں میں نے مسجد اقصی میں جب عبداللہ بن عمر بن عاص کے ساتھیوں سے پوچھا یہ کہاں گئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ گئے۔ فرماتے میں اپنی سواری پر بیٹھا، میں مکہ کی طرف سفر کرتا ہوں، میں آیا مکہ میں پہنچا۔ فرماتے جب میں مکہ میں پہنچا، عجیب اتفاق تھا، اہل مکہ نے مجھے بتایا کہ آپ کے آنے سے کچھ ہی وقت پہلے عبداللہ بن عمر بن عاص مکہ سے بھی نکل چکے گئے، سفر کیا بیت المقدس سے، مکہ آئے، لیکن عجیب اتفاق کہ عبداللہ بن عمر بن عاص مکہ میں نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہاں گئے ہوں گے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ شام گئے ہیں، بلکہ طائف گئے ہیں۔ فرماتے میں کچھ دیر وہاں پہ رکا، پھر میں اپنے گھوڑے پر، اپنی اونٹنی پر، گدھے پر جو میری سواری تھی، میں اس پہ سوار ہوا، میں وہاں سے طائف آیا۔ میں جب طائف پہنچا، میں جیسے ہی وہاں پہنچا میں نے معلوم کیا، کہنے والوں نے کہا یہاں سے بھی نکل گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہنے لگے کہ مدینہ کی طرف کچھ زمین لے گئے جہاں پہ یہ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے ہیں، زمینیں سنبھالتے ہیں، وہاں گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں طائف سے نکلا ان زمینوں کی طرف۔ اگلے بندے کی زندگی دیکھیں، پیچھے آنے والے کی زندگی پہ دیکھیں، بیت المقدس، مکہ، طائف، طائف سے یہ زمینیں، پیچھے آنے والا بھی سارا پیچھا کرتے آ رکھا گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ تابعی فرماتے میں سفر کرتا کرتا جب اس وادی میں پہنچا، دیکھا کہ واقعتاً عبداللہ بن عمر بن عاص تو وہاں موجود ہے۔ فرماتے بیٹھے، حال ہوا لیا،
مجھ سے عبداللہ بن عمر بن عاص نے پوچھا کہ کہاں سے نکلے ہو، کیسے نکلے ہو، کیا احوال ہیں؟ فرماتے ہیں کوئی اور وجہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث تھی جو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اس حدیث کا علم عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گئے، وہ حدیث وہ مسئلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیسے سنا تھا، آپ نے ان سے یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ لوگ تھے اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے دین سے محبت تھی۔ ابھی یہ جو مسجد اقصیٰ سے محبت کم ہوئی ہے یہ اس وجہ سے کہ ان حقائق پر گہری نظر نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی محبت تھی اس گھر سے۔ سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الایمان والنذور کے اندر ایک باب کے من نظر ان یصلی ببیت المقدس، نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، مکہ فتح ہوا، ہزاروں کی جماعت گئے، نبی کریم علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے گئے، جیسے مکہ میں داخل ہوئے ایک خوشی کا سما پیدا ہوا، مسلمانوں سے چھینا ہوا مکہ انہیں واپس مل گیا، کئی صحابہ کرام اپنے آبائی علاقے مکہ میں واپس آ گئے، ایک خوشی کا سما تھا، لیکن بیت المقدس کا پیار کتنا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی سامنے کھڑا ہو گیا اور کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نظرت اللہ، آج مکہ فتح ہوا ہے، سارے صحابہ مکہ میں فاتح بن کر بڑی خوشی کے ساتھ آئے ہیں، ہزاروں کا لشکر مکہ میں، مدینہ کی افواج مکہ میں، مومنوں کے لئے بڑا خوشی کا دن ہے۔ اب ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے انی نظرت اللہ، اللہ کے رسول آج تک ایک چیز میں نے دل میں دفنا کے رکھی تھی لیکن آج بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جوان کون سی بات ہے؟ وہ کہنے والا کہتا ہے اللہ کے رسول بڑے عرصوں سے، بڑی مدتوں سے مکہ کی فتح کی انتظاری تھی، مکہ والوں نے جو ہم مسلمانوں کو ستایا تھا، میں دل ہی دل میں اللہ کے حضور دعائیں کرتا تھا، اللہ مکہ کو فتح کر لے، میں شکرانے کے طور پر مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت پڑھوں گا۔ مکہ کا رہائشی، مدینہ کا رہائشی، محمد کریم علیہ السلام کا صحابی، لیکن مسجد اقصیٰ کا احترام اتنا ہے کہ اس گھر کا مقام اپنی جگہ پر ہے ہی۔ اللہ کے رسول یہ میں نے نظر مانی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم اسلام فرماتے صلی ہا ہونا، یہ اللہ نے ایک اصول دیا گیا، جس نے مسجد اقصیٰ کے لیے نظر مانی ہو 2 رکعت پڑھنے کی، وہ اگر مسجد نبوی میں پڑھ لے یا مسجد حرام مکہ میں پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔ کسی نے نظر وہاں کی مانی ہو یہاں پڑھ لے تو اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ نبی کریم اسلام فرماتے صلی ہا ہونا، جوان یہی 2 رکعت پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے اتنی مسجد اقصیٰ سے محبت ہے، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، کہا اللہ کے رسول نہیں، اگر اجازت ہو میں پھر بھی مسجد اقصیٰ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم السلام نے تیسری بار کہا صلی ہا ہونا، یہی پڑھ لو۔ آج مکہ فتح ہوا گے، بیت اللہ فتح ہوا گے، کعبہ میں مسلمانوں کی فوجیں آئی، یہاں پڑھ لو۔ حدیث میں آتے تیسری بار بھی کہا اللہ کے رسول نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں بیت المقدس جاؤں۔ نبی کریم اسلام نے ان کا شوق دیکھتے ارشاد فرمایا شأنک اذن، اے میرے ساتھی اگر اتنی ہی محبت ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ جیسا زمانہ تھا مکہ میں، مدینہ میں، اور ایسے خوشی کے موقعوں پر بھی ان کے ذہنوں میں، ان کے نظروں میں ان کو معلوم تھا کہ مسجد اقصیٰ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ بلکہ نبی کریم اسلام کی حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو مکہ کا تذکرہ سنتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مکہ وہ ہے، کعبہ وہ ہے کہ جس پر ابرہا اپنی لشکر لے کر آیا تھا، لیکن کعبہ کا مقام اتنا ہے کہ ابرہا کے اس لشکر کے مد مقابل جب لوگ لڑنے کے لیے تیار نہ تھے تو رب تعالیٰ نے ابابیل کا بندوبست کیا، ان کے پاؤں میں، ان کی چونچوں میں کنکریاں دے کے ان کو مکہ کی طرف روانہ فرمایا۔ لیکن آپ جب بیت المقدس کی تاریخ اٹھائیں گے تو یہ گھر بھی کم نہیں ہے۔ آپ سنن الکبریٰ المہکی پڑھیں، کتاب الصحایا پڑھیں، امام صاحب باب قیام کرتے ہیں، باب ما یحرم ما لا تاکل اہل العرب۔ حدیث لائے کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے چیز کا تذکرہ کرتے گئے، اگر جس طرح کعبہ کو
رب نے اتنا درجہ دیا ہے کہ جب دشمن ان کی طرف پڑا کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا تو اللہ پاک نے ابابیل کے لشکر کو روانہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ چیز ذکر کرتے ہیں کہ کوئی وقت تھا جس زمانے میں دنیا میں عیسائیت کا غلبہ تھا اور یہ بیت المقدس یہودیوں کے پاس تھا۔ عیسائیوں نے ایسے کیا کہ بیت المقدس کو آگ لگا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ابابیل کا تذکرہ ہے اور دوسری حدیث میں بہت سارے جانوروں کا تذکرہ آتا ہے، اور یہاں پہ یہ تذکرہ آتا ہے کہ چمگادڑ، جن کے سندھی میں پانے چمڑو چمڑو، حدیث میں آتا ہے کہ ان سے بھی یہ بیت المقدس کا مقام ہے، یہ اس گھر کا درجہ ہے۔ اللہ تو احترام کرتا ہے، اللہ کے نبی تو احترام کرتے ہیں، انبیاء کے بعد اولیاء کی جماعت کی تو محبت کے، اصحاب کی تو محبت ہے، لیکن آج صحابہ کرام اس تاریخی جملے کو دہراتے ہیں کہ جس طرح مکہ کے دفاع کے لیے، بیت اللہ کے دفاع کے لیے ابابیل کا لشکر آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس پر عیسائیوں نے آگ لگائی تھی، چمگادڑ اپنے منہ میں پانی کی بوندیں لا کر اس گھر کے اوپر گراتے تھے، آگ نہ بجھ سکی۔ صحابی رسول ذکر کر دے، علم حدیث کا ایک مشہور مسئلہ ہے، ہر وہ بات جو صحابی اپنے ذہن سے نہ کر سکتا ہو ایسی بات کرنے لگے تو یہ اصول ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہوگی۔ تو اب یہ صحابہ گویا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں کہتے ہیں جب چمگادڑوں کے منہ میں لائی ہوئی بوندوں سے بیت المقدس کی آگ نہ جلی تو ان چمگادڑوں نے اللہ کے حضور دعا کی، مولا کریم ہمیں توفیق دی جائے، دنیا کے سمندروں کو ہمارے کنٹرول میں لایا جائے، ہم وہاں کا پانی وادی قدس میں بھیجیں۔ ہم چمگادڑوں سے بھی بیت القدس کا، بیت المقدس کا جلتا ہوا حال نہیں دیکھا جاتا۔